السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں ہوں جی آپ کا SK777۔ اس ولاگ کا آپ کو بہت زیادہ شدت سے انتظار تھا اور مجھے بھی تھا کیونکہ میں کوشش کر رہا تھا کہ اب یہ میٹر نہ ہی بنے تو اچھی بات ہے، لیکن خیر یہ جو دو ٹگے کی سستی ترین عورت ہے نا، مناحل ملک، یہ ایسے باز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ بار بار اپنے ویڈیوز، اپنے سپیئر پارٹس کھول کے دکھاتی ہے، پتہ نہیں کون سی غلط فہمی میں۔ اور بےغیرت عورت، گھٹیا ترین عورت، تو فلٹر میں بھی صاف نہیں ہے، پتہ نہیں کس حیثیت سے، کس گمان سے یہ چیزیں اپنی تو اوکے کرتی ہے، اور اس کے بعد الزام لگا دیتی ہے کہ یہ SK نے وائرل کی ہے، SK نے وائرل کی ہے۔ SK جب وائرل کرے گا نا تو ٹھوک بجا کے کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور آج SK بہت کچھ تیری کھولے گا، تیری کھول کھال کے تیری پھاڑ پھوڑ کے رکھے گا۔ پھٹی تو تیری پہلے ہی ہے، لیکن اب تجھے SK جو وائرل کرے گا نا، اب تجھے جو بتائے گا کہ تو نے مجھے کیا ویڈیو بھیجا اور تو نے اپنی وجہ سے ساتھ کس کس کو ذلیل کیا، وہ بھی چیک کرو۔ لو بھی گائز سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب تو یہ پورا ایک گینگ بن گیا ہے، اور اس گینگ کی جو لیڈر ہیں، یہ مناحل ملک تو ایک آرٹسٹ ہے، پون سٹار۔ اس کی جو مین پون سٹار میکر ہے نا، وہ ہے فرح حیدر، جو PWD میں مساج سینٹر چلاتی ہیں، پون سٹارز کو سپورٹ کرتی ہیں، پون سٹارز بناتی ہیں اور ان کو ایکسپورٹ امپورٹ کر کے ایک امیر کبیر عورت بن چکی ہیں اور مزید بن رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ان کے گھٹیا پن کی انتہا چیک کریں ذرا۔ سٹارٹ کرتے ہیں اب کیسے ہے جناب۔ مجھے پہلے یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو فرح ہے شاید یہ ان کے ساتھ سکیم ہو رہا ہے، مناحل ملک جیسے سب کے ساتھ سکیم کرتی ہیں، ہو رہا ہے، لیکن نیور، مجھے پتہ چل گیا بیسیکلی سکیم ہو نہیں رہا، یہ ساتھ مل کے ایک سکیم کرتی ہیں۔ یہ بہت بڑی سکیمر عورت ہے فرح حیدر، ٹھیک ہے۔ اور ان کو پتہ نہیں کس کی سپورٹ ہے، کیا ہے، شاید ان کے ہسبینڈ کسی پولیس محکمے میں ہیں، تو ان کا ان کو بہت زیادہ گمان ہے۔ تو فرح حیدر سٹارٹ کرتے ہیں جی، آپ کی منجی ٹھوکتے ہیں آج پورے طریقے سے۔ آپ جہاں جہاں اپلیکیشن میری دینا چاہیں دیتی رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ اس لیے نہیں پڑتا کہ میرے پاس سارے ثبوت اور پروف ایچ اینڈ ایوری تھنگ ساتھ ہیں۔ فرح جی آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں، آپ کی منجی میں ٹھوکنے سے سٹارٹ کرتا ہوں اور پھر میں کہاں کہاں تک جاتا ہوں۔ آج ایک اور آرٹسٹ بھی ایکسپوز ہوں گی، جو کہ یہ وہ ایکسپوز اس لیے ہوں گی کیونکہ مناحل ملک نے اس کا نام خود لیا ہے اور مجھے یہ ویڈیو مناحل ملک نے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ سٹارٹ کریں جی۔ ابھی ایسے ہے جی، فرح حیدر مناحل ملک کو لے کے آتی ہے، یا اللہ معاف کرنا، عمرے پہ اپنا یہ عمرہ ادا کرتے ہیں۔ اس دوران میں بھی اتفاق سے سعودیہ میں ہی تھا، سعودیہ میں ہی ہوں ابھی بھی۔ مجھے ٹک ٹاک پہ ایک خاتون میسیجز کرتی ہیں ان باکس میں، السلام علیکم، وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہیں، ٹھیک ہے، میں بڑی پریشان ہوں، یہ ہیں وہ ہیں۔ میں نے کہا جی کیا مسئلہ میری بہن؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ایسے ایسے کر کے مناحل ملک اس وقت میرے ہسبینڈ کے ساتھ، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ، مکہ شریف جو حرم شریف کے سامنے ہوٹلز ہے اس روم میں وہ رہ رہی ہیں، اور فرح نے پیسے لیے ہیں اور فرح نے بلوایا ہے، یعنی کہ فرح کو اور مناحل کو بلوانے والا میرا ہسبینڈ ہے۔ میں نے کہا اچھا، خیر یہ ساتھ ساتھ یہ سکرین شاٹ چل رہے ہیں جو مجھے وہ میسیجز کر رہی تھی اور میں ان سے گفتگو کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا اچھا،
میں نے کہا تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کو روکنا تھا. کہتی نہیں اس نے پہلے بھی میرے پہ نا قاتلانہ حملہ کیا ہے, تو میرے تو بچے جو ہیں نا رل گئے ہیں مناحل ملک کی وجہ سے. تو میں نے کہا آپ ایک کام کریں, آپ وہ جو باجی فرح ہیں ان سے رابطہ کریں. تو یہ جی میسیج چیک کر لو. اس نے کہا جی فرح ایک بے غیرت اور گھٹیا ترین عورت ہے, نیچ قسم کی عورت ہے. اس بے غیرت, یہ ایک لالچی عورت ہے, یہ فیم کی بھی بہت لالچی اور بھوکی اور پیسوں کی بھی بڑی بھوکی عورت ہے. تو میں نے اس کو میسیجز کیے ہیں, تو اس نے آگے سے مجھے یہ بات بولی ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں, آپ کو اپنا ہسبینڈ خود سنبھالنا چاہیے, یہ ہے وہ ہے, اس قسم کی باتیں ٹال دی. اچھا خیر, اس دوران مجھے یہ فرح جن کے ساتھ پورا یہ شوز وغیرہ کیا کہتے ہیں ایونٹس وغیرہ یہ وہ شوٹس وغیرہ کرتی ہے, یہ جن کے بغیر فرح کا گزارا نہیں, اور ان صاحب کے بغیر ان کے ساتھ گزارا ہے. ان کا نام ہے چودھری راشد چودھری, اسلام آباد میں کوئی اپنا ایونٹس وغیرہ کرواتے ہیں بڑے اچھے لیول میں, بہت اچھا ان کا نام مقام ہے وہاں پہ, عزت اور رسپیکٹ ہے. ان کے ساتھ مجھے راشد چودھری صاحب کانٹیکٹ کرتے ہیں, میرے دوست ہیں جہانگیر صاحب, ان کے ریفرنس سے مجھے انہوں نے بولتے ہیں کہ بھائی وہ ایسے ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی نا آپس میں صلح ہو جائے مناحل کی یہ وہ. میں نے کہا یار وہ ہو جائے گی, یہ عدالت کا میٹر ہو جائے گا, وہ میں کر لوں گا. انہوں نے کہا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہو جائے. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. میں نے خیر اس کو فورگیٹ کیا. پھر مجھے میسیج کرتا ہے کہ بھائی وہ آپ کو نا ایک بات کرنی ہے کہ آپ نے وہ ایک ویڈیو ڈالا تھا, جہاں حتیٰ کہ میں نے پہلا ویڈیو میں کوئی ایسی بات ہی نہیں کی. میں نے بولا کہ شاید یہ سکیم کا حصہ ہیں یا یہ ان کے ساتھ سکیم ہو رہا ہے فرح کے ساتھ مناحل ملک کا. لیکن اس نے بولا, کہتا ہے جی وہ ان کے جو ہسبینڈ ہے حیدر ہیں, وہ حرم شریف میں کھڑے ہو کے انہوں نے قسم کھائی ہے کہ جی میں مناحل تم ٹینشن نہ لو, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. فرح کا ہسبینڈ مناحل کو بول رہا ہے, دیکھنا میں اپنا اس کے ساتھ ایس کے ساتھ کیا کرتا ہوں, یہ ہے وہ ہے. اور اچھا مجھے اس نے بولا جی اس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے قسم کھائی ہے. میں کہا اچھا, میں آ گیا چلو. تو میں نے کہا اس بات کا اس پیغام دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں ڈر جاؤں. اوکے ہو گیا. تو میں کہا لو پھر میں ڈر گئی ہیں, میں ایسی ڈر گئی کہ میں تہاڈی ہن منجی ٹھوکن آ گیا حیدر صاحب, فرح حیدر ان میں تہاڈی منجی ٹھوکن آ گیا. کیسا ڈر گیا, یہو جہا ڈرنا میں. تو مزید کوشش نہ کرو مینوں ڈراؤ, کیونکہ میں بہت جدوں میں زیادہ ڈردا رہنا ادوں میں زیادہ منجی ٹھوکنا. اوکے, تو اگر تسی چاہتے ہو کہ میں تہاڈی منجی ٹھوکدا رہواں تو مینوں ڈرائی رکھو تاکہ میں تہاڈی ٹھوکی رکھاں. اوکے آ جاؤ اگے. میں نے اس کو اسکرین شاٹ بھیج دیے کہ میں نے کہا یہ دیکھے میرے پاس ثبوت ہے, پروف ہے. اس نے ادھر بھیجے, یہ وہ بات آئی گئی ہوئی. میں نے بلاگ بنانے کی کوشش بالکل نہیں کی. پھر اس نے مجھے دوبارہ دھمکی دلوائی. میں نے کہا اوکے. اچھا کیسی بات ہے, یہ جو راشد چودھری صاحب ہیں, انہوں نے جب کال پہ گفتگو ہو رہی تھی, بات ہو رہی تھی, تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے کیسے. کہتے جناب بات یہ ہے کہ جو فرح ہے نا وہ فیم کی بھوکی عورت ہے, حتیٰ کہ ان کا اپنا بندہ ہے راشد چودھری, بھوکی عورت ہے. میرے پاس ثبوت ہے, میں ایسی بات نہیں کرتا, آپ کو پتہ ہے میرے پاس ریکارڈنگز ہے, میں ریکارڈنگ چلا رہا ہوں, سن لیں. برانڈ اتنا فارغ ترین برانڈ ہوگا جو مناحل ملک کو کسی میں ایونٹ میں نے تو ان کو بھی سمجھایا تھا, خدا گواہ ہے میں نے سمجھایا تھا کہ میں نے کہا میری بہنا آپ ہی اگر اپنی عزت چاہیے نا تو اس کو نہ لینا, اس کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے, اس کو سائڈ پہ کرو. یہ وہی بندی ہے کہ جو ایک ٹائم میں جب اس کا سکینڈل نہیں تھا تو وہ 5 لاکھ مانگتی تھی, آج وہ لاکھ میں آئی ہوئی ہے 50 ہزار روٹیوں پہ. یہی بات ہے بھاجی. آپ مجھے بتائیں ڈیوٹ ہے بڑے بڑے برانڈ, میں اپنی بات کروں نا, مجھے وہ کہے نا کہ میں فری میں آؤں گی بھی, پروموشن بھی کروں گی, دوں گی بھی, تو میں کہوں گا تو میرے سے دور دور رہنا, مجھے اپنی عزت اتنی پیار. یہی بات ہے. تو میرے خیال سے یہ جو آپ کی آپی ہے نا فرح, اس کا کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. بس یہی بات ہے. میں نے اس دن بھی جب آپ سے بات ہوئی, میں نے کہا یار, اس کے ہسبینڈ سے بھی میں نے بات کی, کہتے ہیں راشد بھائی ہم نے اس کو پیمنٹ کی ہوئی ہے, 6 مہینے کا کانٹریکٹ ہوا ہے. میں نے کہا لعنت بھیجیں, پیمنٹ پہ پیسے اور کما لیتا ہے بندہ, لیکن عزت دوبارہ نہیں بنتی. ابھی اس نے پھر ویڈیو, آپ کو پتا خراب ہو جائے, ابھی اس نے پھر ویڈیو وائرل کر دی ہے 4-6 اور.
مارکیٹ میں ترتلی مچی ہوئی ہے, مجھے انٹرویو کے فون آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہی بات ہے. پھر اس نے وہ بغیرتی کی ہے. پھر میرے پاس تو وہ سارے میسیجز, آپ کو پتا ہے وہ جس عورت نے کانٹیکٹ کیا تھا, یہ باجی فرا لوگوں نے, مناہل ملک نے جو پیسے منگوا کے یہ جو عمرے پہ گئی ہیں, یہ سارا کوئی سسٹم پورا اسپانسر, میں کوئی پاگل تھوڑی ہے, میرے پاس ثبوت ہے, پروف تھا, میں اس وقت آپ کی وجہ سے چپ کر گیا تھا, ٹھیک ہے. ابھی پھر انہوں نے ایسی حرکت کی, پھر میں کہا چلو میں دسنا ہوں ذرا, میں منجی ٹھوکاں گا نا, پوری ایکسپوز کراں گا, اصل حقیقت لیاواں گا, پتہ چلے گا نا فرا سلون سے کم کی ہو رہا ہے, ہوں پتہ چلے گا. ہاں میں نے بھی انہیں دیکھیں, میں آج ہی جہانگیر سے بات کر رہا تھا, میں نے کہا یار آپ میں نا کسی معاملے میں پڑتا ہی نہیں ہوں, نہ میں ایس کے بھائی کو کہتا ہوں, نہ میں ادھر کہتا ہوں. کیوں؟ میں نے ایک دفعہ ہاتھ بڑھایا تھا, میں نے کہا یار بڑی مقدس جگہ پہ ہو تو ایس کے بھائی بھی ادھر ہی ہے, اس چیپٹر کو کلوز ہونا چاہیے, جو ہے غلط فہمیاں ختم کرو, تو یہ ختم ہونی چاہیے. اگر کیا معاملہ ہے؟ میں ایک بات بتاؤں, فرا کو بھی اپنی رسپیکٹ کا خیال ہوتا نا, سب سے پہلی بات وہ اس کو لیتی نا, چلو اگر فرا نے ساتھ لے کے جاتی, یار لوگوں نے اتنے بیڈ کمنٹس کر رہے ہیں نا لوگ, خدا کی قسم. میں نے کہا چلو اگر فرا نے اس کا ہاتھ پکڑ بھی لیا, اس کو واپس اسٹینڈ کرنے کی کوشش کی, تو فرا کو یہ چیز پازیٹیو وے میں لے کے جانی چاہیے تھی. اگر آپ لوگوں نے یہ بات صلح کی, حتیٰ کہ میں نے آپ کو نہیں بولا ایک دفعہ بھی صلح کا, نہ میں نے, میرا جہانگیر کا پلان تھا کہ یار یہ چیپٹر کلوز ہونا چاہیے. آپ کا اور جہانگیر کا پلان تھا, کیوں آپ لوگ میرے بھی دوست یار تھے, آپ لوگ فرق کی بھی عزت کرتے تھے, اس کو بین بنایا ہوا تھا. تو کیا پھر اگر آپ لوگوں نے ایک سٹیپ اٹھانے کی کوشش کی تو کیا فرا نے ہاتھ پکڑا؟ نہیں, فرا نے کہا لے کی ہو گیا, ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد اگر چلو فرا نے شاید اس کو بولا بھی ہو, تو کیا اس نے فرا کی بات مانی؟ بابا جی کا ٹھلو, ٹھیک ہے. اس نے آ کے 4 ویڈیو اور ایکسپوز کر دی. اب میں فرا کو جب ایکسپوز کروں گا نا, پورے سلون کی ٹھوکوں گا پوری منجی, اور یہ پورا دھندا لے کے آؤں گا سامنے, ٹھیک ہے. مجھے نہ فرا کا بھار ہے تو نہ ہی مجھے اس کے ہسبینڈ کا بھار ہے, ٹھیک ہے. نہیں کیا ہے بالکل. جس دن آپ نے مجھے اسٹیٹ بات یہ بولی تھی نا کہ اس نے وہاں پہ حرم شریف میں قسم کھائی ہے مناہل ملک کے سامنے رکھ کے کہ مناہل تم ٹینشن نہ لو, میں اس کو پوچھوں گا, اس نے ہمارا نام لیا یہ. تو آپ نے جب مجھے پیغام دیا تھا تو میں نے کہا تھا تیاری رکھ, میں ذرا عید گزر جائے, روزے گزر جائیں, پھر میں دساں گا کہ میں کون ہوں, ٹھیک ہے. ہاں مجھے انہوں نے یہ سیدھا کہا تھا کہ میرا میسج دے دینا, کہ میرے میں تاڑ ہوئی تو پھر میں بھی کر لوں گا, مجھے واپس جانا ہے پاکستان. میں نے کہا ٹھیک ہے جی, حالانکہ میں نے نا پھر بھی میسج کیا, میں نے کہا یار اصل میں مجھے نا مناہل سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے نا, میں تو اس کے سلون جاتا ہوں تو میں سلام بھی نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا, وہ ادھر تو میں ادھر. لیکن مجھے اس کا تھا یار کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بھی روزی رزق ان کے ساتھ منسلک تھا, میں ایونٹ کرتا تھا, ان کو بلاتا تھا, سسٹم تھا. پھر ایک بڑا تعلق ہے, بڑا 4 5 7 سالوں سے بہن بھائیوں والا تعلق ہے. نہیں میں سمجھتا ہوں اس دن بلکہ آپ نے ایک اور بات, سیلون پہ جانے کے لیے بھی مجھے 10 مرتبہ عمرہ کر کے آئے, سوچنا پڑتا ہے جاؤں نہ جاؤں, جاؤں نہ جاؤں. آپ پتہ نہیں کیا کیا سسٹم شروع ہو گئے سلون میں, کیا کیا معاملہ چل رہا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, اب بھی میں 10 دفعہ میں خود سوچتا ہوں یار میں کہ جاؤں یا نہ جاؤں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو وہ نہیں سمجھتی نا. میں نے ان کے پیچھے ایک منٹ, میں نے اگر پہلے فرا کا نام لیا تھا تو فرا آپ ہی کر کے بولا تھا, اور میں نے ریسپیکٹیبل طریقے سے, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. جس وقت آپ نے مجھے اس کا پیغام دیا نا فرا کے ہسبینڈ کا, اس ٹائم میں نے صرف, میں نے کہا اب میں بتاؤں گا اس کو کہ میں کون ہوں, ٹھیک ہے. مجھے کتنا کو وزن ہے, مجھے کتنا کو خوف ہے, بس یہ میں صرف خوف یہ تھا کہ روزے گزر جائیں نا, رمضان شریف گزر جائے, تو اس کے بعد ان کی منجی ٹھوکنا میں کسی نو کی سمجھنا. نہیں تو جو سرکاری ملازم ہوتا ہے نا, وہ چاہے کسی بھی رینک پہ ہو, وہ کسی کو تھریٹ کر ہی نہیں سکتا. میں کہتا ہوں یار میرے کڑے پھول لگے نے, میں اگلے یہاں گانا کر سا, میرا جو کرنا ہے کر لے, میری کون سا نوکری کا خطرہ ہے. تو جو سرکاری لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو تو ویسے بھی وہ کسی کو تھریٹ نہیں کر سکتے, اصول ہی نہیں. میں وہی بول رہا ہوں نا, آپ بات کو سمجھے. میں تو صرف, لیکن جب آپ نے مجھے پیغام دیا نا اس دن, مجھے آپ کی نا ایک بات بہت بہت زبردست لگی. جب آپ نے بولا نا کہ ایس کے بھائی کہ یقین مانے کہ اگر میں نے غلطی سے کسی بڑے برانڈ کے آگے مناہل ملک کا نام لیا ہے نا, تو انہوں نے آپ کو شٹ اپ کال دی ہے آگے سے, نہیں لیتے. ہاں, اور پھر جو بندہ کسی جگہ پہ بلانے کی کوشش بھی کرتا ہے نا, 20,000 لے لے, 10,000 لے لے, یار جس بندے کے اتنے فالوور ہو نا 10 ملین, وہ بہن چو 3 4 لاکھ 5 لاکھ روپے سے نیچے آتا ہی نہیں.
ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ حیثیت رہ گئی، اس کو بھی پتا ہے اور اس کی اچھا پھر بھی اسے شرم نہیں آتی. اتنا کچھ ہو گیا، کوئی عزت دار ہوتا نا وہ ویڈیو کو کرتا نا ہائڈ، تو وہ اس فیلڈ کو ہی چھوڑ دیتا. دیکھیں زوئی ہاشمی کے بھی بڑے سکینڈل بنے تھے، وہ ابھی گئی پتلو کے ساتھ، اس نے سب سے پہلے کیا کام کیا، اپنی آئی ڈی پرائیویٹ کر دی، غائب ہو گئی سوشل میڈیا سے، بالکل غائب ہو گئی. اس کو بھی ہو جانا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے یار تیری اتنی بےزتی ہو گئی ہے، تو روز پھر ویڈیو لگاتی ہے، مجھے اللہ نے بلا لیا گھر میں تو میں یہ تو میں وہ تو فلان چمکان. وہ اللہ کی بندی، تجھے آنا ہی نہیں چاہیے سوشل میڈیا پہ. ایک منٹ چلو وہ آ گئی، وہ ہائڈ نہ بھی کرے تو کم از کم اس بے غیرت، اس گھٹیا نیچ عورت کو یہ تو پتا تھا نا کہ اس نے کیا کیا حرکتیں، کیا کیا معاملات کی ہیں. اللہ سے تو نے معافی مانگ لی تھی. تو نے جھوٹی ایف آئی آر، جھوٹے معاملات سٹارٹ کیے ہیں، تو کم از کم ان کی توبہ کر کے نا اس معاملے کو ختم کرتی. ختم کرنا چاہیے تھا. فرا باجی فرا آپی اگر وہاں پہ تھی نا ایگزامپل، تو فرا اگر عقل مند تھی یا وہ ایک پازیٹیو عورت ہے اگر، تو وہ فرا اس کو بولتی کہ چل یار اپنا مناہل زندگی جو پیچھے ہو گیا اس چیز کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب آگے سے کیوں دشمن پیدا کرنے ہیں. حالانکہ یہ گلٹی ہے. میرے پاس ابھی 2 ویڈیو آئی ہیں اس کی اکیلے کی. دیکھیں یہ وہ اپنے اس پہ کوئی کسی نے گن پوائنٹ پہ تو نہیں کروایا نا یار، ہوشو آواز میں کروا رہی ہے سر، بات کرنے کی. یہ ہوشو آواز میں کروا رہی ہے اور اپنے گھر، اپنے بیڈ روم جو نیا اپارٹمنٹ ہے وہاں پہ. مجھے یہ بتائے نا اس کے کسی نے گن پوائنٹ پہ وہ اپنی مرضی سے بنا رہی ہے، تو پھر وہ 10 جگہوں پہ بھی جائے گی تو جھوٹی بنے گی نا بھائی. اگر وہ اتنی بار بار میرا نام ایس کے اینے تے پائی میرے تے منجی. میں گل دساں آج ویسے تو مجھے بڑا دکھ تھا، لیکن اب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ اس وقت میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں. اگر وہ ہوتے تو وہ شرم سے مر جاتے. یہی بات ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نہیں اچھی بات ہے. پہلے مجھے دکھ ہوتا تھا یار میری امی نہیں ہے، میرے ابو نہیں ہے، میرے گھر والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں اب کہتا ہوں یا اللہ بہت اچھا کیا کہ نہیں ہے. وہ ٹائم سے انہوں نے یہ وقت آنے سے پہلے یا وقت آنے سے پہلے وہ عزت کی موت انہوں نے اختیار کر لی ہے، ٹھیک ہے. یہی بات ہے. بات کو سمجھے راشد بھائی بتانا کہ ہاں آپ ہی یہ بات آپ کے ہسبینڈ نے بولی تھی اور میں نے اچھا سنیں نا مجھے تو حیدر بھائی نے یہ کہا تھا کہ آپ میرا پیغام دیجیے گا. ہاں جی. کہ میں اس ٹائم تو میں اس نیت میں تھا، میں نے کہا جی ایس کے بھائی بھی ادھر ہی ہے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کا پیچ اپ کراتا ہوں، اس معاملے کو رفع دفع کریں گے، روز ویڈیوز روز چیزیں تو یہ ختم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کہتا ہے یہ بات اس نے میری وائف کی لگائی ہے ویڈیو تو فلان ہے ٹمکان ہے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے میرا پیغام اس کو دے دینا. حیدر بھائی نے مجھے یہ کہا تھا، میں نے کہا جی بالکل آپ کا جو بات آپ نے کی ہے میں آپ کا میسج کنوے کرتا ہوں. آپ نے میسج کنوے نہیں کروں گا میں. آپ بھی جا کے نا جب بات ہوگی تو میں کہوں گا آپ ہی بات یہ ہے، مجھے حیدر بھائی یہ بیٹھے ہوئے، میں حیدر بھائی کو بھی بلا کے کہوں گا کہ جی آپ نے یہ بات کی تھی کہ میرا میسج دینا، میں نے آپ کا میسج کنوے کر. ہاں جی. اور میسج جب کنوے کیا تو اس کا رزلٹ یہ نکلا ہے کہ وہ روزوں کے بعد عید کے بعد سب سے پہلا پیغام اس نے یہی ٹھوکا. یہ ڈر گیا وہ ایس کے، کیسا ڈرپوک آدمی. میں کہ یہ رزلٹ نکلا ہے. اگر وہ پازیٹیو اس پیغام کو، اس بات کو پازیٹیولی لیتے اور اچھے سینس میں یہ بزنس کرنے والے لوگ ہوتے تو میرا خیال سے ان کو یہ میٹر کو سالٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا، نہ کہ جیل. لیکن خیر میں کوئی گل اس کی سب انسپیکٹر اور اس کی انسپیکٹر. اچھا ان کو ساروں کو ان کو پتا بھی ہے کہ ہماری بھی ریپیوٹ خراب ہو رہی ہے اس بندی کی وجہ سے، سارا کچھ ہو رہا ہے. فرا جو ہے نا، فرا میری بات سن لو. فرا کو مناہل ملک کی وجہ سے اب کوئی چند لوگ جاننے شروع ہوئے ہیں، اس سے پہلے میں نے بھی نہیں سنا تھا اس کا، ٹھیک ہے. یہ اسلام آباد میں کچھ سرکل موو کرتی ہوگی تو وہ بھی بہت نارمل سے لیول میں، یا آپ لوگوں نے اس کی جان پہچان کرائی ہوگی، ورنہ ادروائز کوئی ایسا نہیں ہے. فرا نا بیسیکلی جو میں اصل میں ہی گھما کے لایا پورے پاکستان میں، بڑے بڑے ایونٹ جہاں ہوئے، پلیٹیز میں ہوا، لاہور، ڈفرینٹ جگہوں پہ میں ہی ہائی لائٹ کرتا مطلب ظاہری بات ہے. میرا جاندہ خیال ہے فرا باجی جو ہے نا فیم کی بکی ہے بیچاری، ٹھیک ہے. تے بس فیم دے چکر چ نا ہوں گند دے چکر چ ذلیل ہو گئی، اور کوئی گل نہیں کی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وجہ سے
ان کی اتنی ریپیوٹ خراب ہو چکی ہے اور ہو جائے گی کہ ان کو لوگ بلانا چھوڑ دیں گے. وہ فیم پہ گیا نا. بھائی جان مجھے پکی رپورٹ آئی ہے, ایسی پکی رپورٹ کہ فرا مناہل کو چلا رہی ہے, اس کو اس نے بندے بھی ملوائے ہیں اسلام آباد میں. ٹھیک ہے, بہت پکی رپورٹ آئی ہے. فلیٹ پہ کیا ہو رہا ہے, فلانی جگہ کیا ہو رہا ہے, پک اینڈ ڈراپ کیا ہو رہا ہے, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اب فرا کو جو میں نے ایکسپوز کرنا ہے نا, بڑا ہی کام ہے. اب میں آپ کو بتاؤں نا, جب یہ شروع میں آئی تو کبھی کدھر رہ رہی تھی, کبھی در بدر. میرا دوست ہے, میرا اور جنگیر کا میوچل دوست ہے, اس کا فلیٹ خالی پڑا ہوا تھا E11. میں نے کہا تھا یار اس کو, میں نے کہا چابی دے دے, تیرا تو فلیٹ ویسے ہی خالی پڑا رہتا ہے, اس کو دے دے, یہ بیچاری غریب بندی ہے, رہ لے گی, کرایہ ورایہ نہ مانگنا. کون کہتا ہے ٹھیک ہے. وہ میرا دوست تھا, وہ نہیں رہی وہاں پہ. کون مناہل؟ وہ اس لیے نہیں رہی, ہاں وہ نہیں رہی. وہ نہیں رہی اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اس فلیٹ میں کیمرے لگے ہوئے, آنا جانا, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, تو یہ کل میرے پہ ڈبل اسکینڈل نکلیں گے. حالانکہ اسلام آباد میں کسی کو مفت میں آفر کراؤ کوئی چھوڑتا ہے بھائی؟ نہیں کوئی بھی نہیں. اور آپ مجھے یہ بتائیں نا, اسلام آباد اسٹوڈیو اپارٹمنٹ کا ہی خالی 50-60 ہزار روپے رینٹ, لاکھ روپیہ رینٹ ہے. ایسا ہی ہے. تو بہرحال وہ اس دورانیے میں پھر وہ نہیں رہی تھی. تو بہرحال میں تو یقین کریں نا, میں تو ہاتھ جوڑ چکا ہوں کہ خدا کا واسطہ اس گن سے جان چھڑوائیں. میری بہن آپ کی ریپیوٹ ہے, رسپیکٹ ہے, چھوڑ دیں. اب کہاں ہے, اب کہاں رہی ہے فرا کا تو اندازہ, اب فرا کا تو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے نا, کہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میرا اس کے PWD میں یا اس کے پنڈی میں یا اسلام آباد میں میرا کیا نیٹ ورک ہے, اس کو کیا بیچاری کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, تو یقین مانے ٹوٹل فرا مناہل سے بھی زیادہ نیگیٹو ہوتی جا رہی ہے مارکیٹ میں. حقیقت ہے. ہاں یہ حقیقت ہے. یہ اس چیز کا اس کو اندازہ نہیں ہے فرا کو. خیر ٹھیک ہے, وہ اس کی اپنی مرضی ہے, اس کو فیم کیسا چاہیے, اس کو گندا فیم چاہیے یا اچھا فیم چاہیے, وہ تو اس کو ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح والا چاہیے. ہاں یہ تو اس کو ڈیپینڈ کرے, اس میں ہمارا کیا لینا دینا ہے. فرا جو ہے نا بھوکی ہو رہا تھا فیم کی. اب تو آپ یقین مانو کہ میں بھی جب ادھر فرا, پہلے میں ایزی آتا جاتا تھا فرا کے سیلون میں, لیکن اب میں نہیں جاتا کیونکہ وہ بدنام زمانہ ہو چکی ہے. اب ان کے سیلون میں جاتے ہوئے بھی 10,000 دفعہ میں سوچتا ہوں. پھر اس کے بعد میں کسی بڑے برانڈ پہ اگر مناہل کو پروموٹ کرنے کے لیے یا ان کو رکھتا ہوں کہ آپ ان کو اپنے ایڈ یا کمرشل میں لے لیتے, وہ کہتے ہیں توبہ 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 توبہ, ہم نے اپنے ایڈ کا بیڑا گرک نہیں کرنا. یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کہہ رہا ہے کلیئر اپنے زبان اپنے الفاظوں سے کہہ رہا ہے کہ اب کوئی بڑا برانڈ جو ہے مناہل کو اپنے ایڈ میں, اپنے کمرشل میں یا اپنے کسی شو میں لینے کو تیار بالکل بھی نہیں ہے, کہ یہ اتنی گھٹیا اور گندی ترین ننگی ترین عورت ہے. اچھا جی, یہ بات ہوئی. آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ, اور یہ پھر مجھے اور بھی ذرائع سے پتہ چلا کہ یہ اپنے سیلون میں نا مساج سینٹر چلاتی ہیں. ویک میں 2 ڈیز ایسے ہیں کہ مرد حضرات وہاں پہ مساج بھی کرواتے ہیں جا کے ان کے سیلون میں. پھر یہ وہاں پہ اپنا سسٹم بھی کرتی ہیں, اور پھر اس کے بعد پون سٹاروں کو آگے پیچھے بھیجنا, یہ وہ سارا فرا جی کا مین بزنس ہے. ٹھیک ہے, فرا جی آپ باز آئیں, کیونکہ میں اب آپ کی منجی ٹھوکنے کے لیے تیار ہوں. میں ٹھوکی رکھوں گا آپ کی منجی تب تک جب تک اب آپ سچائی کا سامنا نہیں کریں گی. ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گی. اور میرے پاس ان چیزوں کے ثبوت ساتھ ساتھ چلا بھی رہا ہوں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں یہاں پہ ایک چیز تو ضرور دکھاؤں گا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں یہاں نہیں دکھاؤں گا. وہ میرے پاس ہیں, آپ واٹس ایپ کا چینل میرا جوائن کر لیں لوگ حضرات, اور یا میرے ان باکس میں کنٹیکٹ کر لیجیے گا, دیکھ لیجیے گا. آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو میں بھیج دوں گا ثبوت وغیرہ, آپ کو یقین آ جائے. ٹھیک ہے, اچھا کسی نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو اس کو سبسکرائب کر لو, بیل آئیکن کا بٹن دبا دو تاکہ ذرا آپ کو آنے والی اپڈیٹس ویڈیوز ملتی رہیں آپ کو. اب آ جاؤ جی مناہل ملک. اور مناہل ملک کے ساتھ آپ نے تھمبنیل میں ایک اور لڑکی دیکھی ہوگی جس کا نام ہے زرناب شاستری. آپ سوچ رہے ہوں گے یہ زرناب شاستری کی انٹری کیسے ہو گئی. جناب ایسے ہے کہ ان لوگوں نے میرے سے نا کانٹیکٹ پہ تھیں, فون پہ باتیں شاتیں کرتی تھیں, تو
میں کبھی فون اٹینڈ کرتا تھا کبھی نہیں اٹینڈ کرتا تھا، تو اس بے غیرت عورت نے نا مجھے ایک ویڈیو بھیجا. لو پھر کیا یاد کریں گے، یہ ویڈیو تھوڑا سا میں بلر کر کے اب چلا رہا ہوں، اور یہ سن لیں کہ یہ مناہل ملک مجھے کیا کہہ رہی ہے، کہ یہ مناہل ملک اور جناب شاستری میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہیں، ان کی کیا ڈیمانڈ ہے. یہ سن لیں، یا آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیں، تھوڑی سی بلر ہے دیکھ لیں، اور آپ پلیز اے آئی جنریٹ کو اور باقی چیزوں کو سمجھتے ہیں نا تو بس ٹھیک ہے، وہ دیکھ لیجیے گا، آپ کو اصل پتہ چل جائے گی. خیر اب تو ایف آئی اے نے بھی یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ یہ تمام ویڈیوز جو ہیں، مناہل ملک کی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ اے آئی جنریٹڈ نہیں ہے، جبکہ ان کا ایف آئی آر دینا اور اپلیکیشن درخواست دینے پہ یہی بات تھی کہ جی یہ میری فیک ویڈیو ایس کے نے اے آئی جنریٹ سے جنریٹ کر کے تو ایسے آگے پیچھے کی ہیں، جبکہ یہ ان کے ہی موبائل سے بنی ہیں. انہی کا بعد آپ کو پتہ چل ہی جائے ہوگا کہ یہ اپنے موبائل سے خود بنا رہی ہے یا کوئی اور بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، اس ولاگ میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا، پھر اگلے ولاگ میں آپ کو ایک نیا نام آنے کو ملے گا. مناہل ملک نے اپنی اور کس کے نام سے ویڈیو بنا کے بھیجی، اب آپ کو پتہ چل جائے گا سارا بات. خیر یہ ویڈیو دیکھیں ذرا، مزہ لے باپ ویڈیو کا. اس کے میئر جناب تم سے چلوانا چاہتے ہیں اور تمہاری لائن کو اچھے سے چوسنا چاہتے ہیں، اس لیے پرسوں آؤ. مناہل ملک کروڑ گنا لعنت ہے تیرے پہ بے غیرت عورت، گھٹیا ترین نیچ ترین عورت، تیری ماں پہ بھی، تیرے باپ پہ بھی، اور جناب شاستری تیرے پہ بھی. اوکے، کلیئر کٹ مجھے بول رہی ہے ایس کے، میں اور جناب تم سے چاہتی ہیں یو نو از ویری ویل. اس فیلنگز دی بلینکس کو اب آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے، زرناب شاستری جو ہے یہ بھی ایک گھٹیا ترین عورت ہے، یہ بھی ایک پورن سٹار پروسٹیٹیوٹ ہے. یہ مناہل ملک کیا ہے یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، اور ان سب کی سردار جو ہے یہ فرح حیدر ہے. اب اس پورے ولاگ میں دھیان سے دیکھ لیں، انہی کی ٹیم کے بندے ہیں سارے، ان میں سے میرا بندہ کوئی بھی نہیں ہے. سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے. کمنٹ سیکشن میں آپ لوگ پہلے بھی ماشاءاللہ میری بہت عزت کرتے ہیں، گالیاں گولیاں لکھتے رہتے ہیں، ابھی بھی لکھتے رہتے ہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تم لوگ کیسے کمنٹ سے. اس میں سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، ویڈیو اصل ہے ویڈیو نقل ہے، فرح حیدر کی کیا اوقات ہے، فرح حیدر کیا ہے. یہ فرح حیدر تمہیں انعام پتہ کس چیز کا ملا ہے؟ 2 چیزوں کا انعام ملا ہے یہ تمہیں، بلکہ 3 چیزوں کا. پہلی چیز، تم نے مجھے ڈرایا اور میں ڈر گیا. دوسری چیز، تمہارے ہسبینڈ نے مجھے دھمکی لگائی، میں ڈر گیا. تیسری چیز، بڑا شوق ہے تمہیں فیم لینے کا نا پورن سٹاروں کے ساتھ، پورن سٹار میکر. واقعی یہ 3 چیزوں کا تمہیں انعام ملا ہے. اب یہ انعام ہماری طرف سے وصول کریں، آپ کو ایسے انعام اب ملتے رہیں گے جہاں مرضی اپلیکیشن درخواستیں دیتی رہو. جب میرے پاس ثبوت ہے میں پیش کر دوں گا، میں کلیئر ہو دوں گا، ٹینشن نہ لو. یہ میری طرف سے آپ کو یہ انعام مل گیا، وصول کریں، مزہ لیں. فرح حیدر بڑا تینوں شوق ہے نا فیم دا، اب تمہیں لوگ سرچ کریں گے اور ایسے نہیں ٹھیک ٹھاک سرچ کریں گے، وہ کہیں گے پورن سٹار میکر فرح حیدر، سب تو سامنے تم آ جاؤ گی، بالکل کلیئر آ جاؤ گی. مناہل ملک اگر تم وہ پہلے والی مناہل نہیں نہ رہی تو میں بھی پہلے والا ایس کے نہیں رہا، کیونکہ جتنا میرے ساتھ گند ہونا تھا، جتنا میرا معاملہ خراب ہونا تھا وہ ہو گیا. اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ میرا تو کچھ ہے ہی نہیں. تمہارا تو مارکیٹ میں بہت کچھ ہے. اب تو اور بھی آنے والا ہے، جناب شاستری کی بھی ویڈیوز آنے والے ہیں. کیا بات ہے، لاکھ دی لعنت ہے تیرے اور تیرے پورے خاندان پہ. مناہل ملک لو بھی فرح حیدر انجوائے کرو، پورن سٹار میکر
واقعی تم میکر ہو, بہت اچھی پون موویاں بناتی ہو. واقعی تم نے صحیح بولا تھا نا, کیا تھا آپ کی ایس کے تمہاری 7 نسلیں بھی میرا ویڈیو نہیں ڈھونڈ سکتی. کیسے ڈھونڈے؟ تو کہنا پون سٹار ہیں, تو تے پون سٹار میکر ہے, تم تو پون سٹار بنانے والی ہو, ان کو سپلائیاں کرنے والی ہو. تمہارے ویڈیو میرے پاس کیسے آئیں گے؟ شکر کرو تمہارے ویڈیو نہیں ہے, نہیں تو وہ بھی ویڈیو ہوتے تو کہیں نہ کہیں یہ مناہل ملک کی وجہ سے آگے پیچھے سے, جیسے اس نے زرناب شاستری کی ایک ویڈیو بنا کے بھیج دی کہ جی میں اور وہ ہیں. بس کرو, اوکے. لو بھی گائز, بلاگ ختم ہوا, سچا جھوٹا آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. اوکے جی, اللہ حافظ, خیال رکھو اپنا. نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کرنا, نیکسٹ ویڈیو آ رہا ہے. ایک اور ولاگ, جو اگلا ولاگ مناہل ملک کا بنا رہا ہوں, اس میں بھی ایک اور نیا بندہ انکشاف ہو چکا ہے جناب. ایک اور ویڈیو ہے جو مناہل ملک نے کسی کے نام کا بنا کے بھیجا, اور کیا کیا چیزیں کھول کے دکھا دی. اس ولاگ میں بھی آپ کو ویڈیو دکھا دوں گا. اوکے گائز, اللہ حافظ, اپنے خیال رکھنا, بائے.